جی السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ آج کی علمی رپورٹ میں بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہم لے کے آئیں اپنے چینل علمی رپورٹ کے ساتھ۔ سید حیدر شاہ حاضر ہے۔ آج کی علمی رپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں کہ ایک شخص جو ہے وہ روتا ہوا پسماندہ حالات کے پیش نظر بہت خستہ حالی میں جناب بہلول کے پاس آ گیا۔ جناب بہلول کا تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں۔ یہ محبان اہل بیت میں سے ایک خاص مقام رکھنے والا بندہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام سے براہ راست رابطہ کیا کرتا تھا۔ تو یہ بہت بڑا محب اہل بیت اور بہت بڑا دانا شمار کیا جاتا تھا، اور اس وقت کے بہت بڑے مرتبے والے ولایت پہ فائز جنید بغدادی جیسے بندے ان سے آ کر اپنی گفت و شنید اور ان سے آ کر استفادہ کیا کرتے تھے۔ جناب بہلول نے ظاہراً اپنا حلیہ جو ہے ایک ملنگانہ سا بنایا ہوا تھا، اور لوگ اس کو بہلول دیوانہ کہتے تھے۔ روایات میں بھی اسی طرح سے ملتا ہے کہ بہلول نے اپنا حلیہ اس طرح کا بنایا تھا جیسے نیم پاگل شخص ہوتے ہیں، لیکن ایک اعلیٰ مرتبے پہ فائز اور ایک علمی اور دانستگی کی ایک اعلیٰ منزلت پہ فائز تھے یہ، اور بہت بڑے محب اہل بیت تھے۔ ایک شخص اپنی خستہ حالی اور بے روزگاری کی وجہ سے جناب بہلول کے پاس آیا، اور اس نے آ کے کہا کہ بہلول دانا، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے، کوئی ایسا نسخہ بتائیے، کوئی ایسا کام بتائیے جس کو میں کروں اور میں اپنی کم از کم روزی کما سکوں، میں امیر ہو جاؤں۔ تو جناب بہلول نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس طرح کرو، شہر کا نمک خریدنا شروع کر دو، اور جب آپ کے پاس بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے تو اس کو فروخت کرنا شروع کر دینا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تھوڑے پیسے ادھار لیے، جا کر نمک خریدنا شروع کر دیا۔ جہاں جہاں سے اسے جتنا جتنا نمک دستیاب ہوتا وہ خریدنا شروع کرتا۔ پھر اور ادھار اٹھایا اس نے اور نمک زیادہ خریدنا شروع کیا، حتیٰ کہ خریدتے خریدتے اس نے نمک کا ایک بہت بڑا سٹاک اکٹھا کر لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر میں نمک کم ہونا شروع ہو گیا۔ ظاہر کیونکہ طلب سے زیادہ رسد بڑھ جائے تو آٹومیٹک چیز کم ہو جاتی ہے۔ جب بہت زیادہ نمک اس نے جمع کر لیا تو شہر میں نمک کا قحط پڑنا شروع ہو گیا، نمک کی عدم دستیابی ہو گئی۔ جب عدم دستیابی ہوئی تو آٹومیٹک اس کا ریٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ جب نمک کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا، لوگوں میں مانگ بڑھ گئی، لوگ مارے مارے پھرنے لگے کہ نمک ہے نہیں، نمک کے بغیر تو کوئی بھی چیز بالکل پھیکی پھیکی سی لگتی ہے۔ تو بہت زیادہ جب ڈیمانڈ بڑھی تو نمک کا ریٹ پہلے سے دگنے داموں ہو گیا۔ اس نے جس ریٹ پہ خریدا تھا اس سے دگنے داموں ہو گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ وہ فروخت کرنا شروع کیا، اور اس نے بہت زیادہ دولت کمائی، عیش و عشرت کی زندگی جینے لگا۔ بہت زیادہ اس نے جو ہے وہ اعلیٰ ترین منزلت پہ چلا گیا، بہت زیادہ لوگوں میں اس کی مقبولیت ہوگی، بہت بڑے تاجروں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ جب بہت زیادہ تاجروں میں اس کا شمار ہونے لگا، ظاہر ہے جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو دولت کی وجہ سے انسان چاہتا ہے کہ اس کی دولت بڑھے۔ دولت ہی ایسا ایک حرص کا ذریعہ ہے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی دولت کی حرص نے اس کی حرص ایسی بڑھائی کہ اس کو اور زیادہ دولت کا لالچ ہونے لگا۔ اب وہ بس گزرتا ہوا ایک دن بہلول کے پاس سے گزرا، اور اس نے دیکھا کہ بہلول جو ہے وہ ظاہر ہے اسی بھیس میں، ملنگانہ بھیس میں جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ اس نے بڑے ہتک امیز لہجے میں اس سے کہا کہ بہلول دیوانہ، مجھے کوئی اور مشورہ دے، میری دولت اس سے دگنی ہو جائے، اس سے 4 گنا ہو جائے، اس سے بہت زیادہ بڑھ جائے۔ تو اس نے پھر ویسے ہی بلایا، کیونکہ یہ اہل بیت کے در سے ہمیں درس ملتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ مہذبانہ انداز میں بات کریں۔ تو بہلول نے پھر اس کو قریب بلایا، اور قریب بلا کر کہا کہ پیاز کا کاروبار کرو، پیاز خریدنا شروع کر دو تو تمہیں بہت زیادہ نفع ہوگا۔ اب کیا ہوا کہ اس نے پورے شہر میں، کیونکہ دولت تو اس کے پاس پہلے ہی بہت تھی،
اس نے پورے شہر کا پیاز خرید لیا، صرف شہر کا نہیں خریدا، قریبی جو 2-3 شہر لگتے تھے ان سب کا بھی پیاز اس نے خرید کے سٹاک کرنا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کے پیاز گلنا سڑنا شروع ہو گیا۔ اب اس نے کوشش کی کہ وہ بک جائیں، اور بہت زیادہ مال تھا، 2-3 شہروں کا مال تھا۔ اب وہ جہاں سے خرید کے لایا تھا وہاں پہ دوبارہ گاڑیوں پہ لاد کے، ریڑیوں پہ لاد کے دوبارہ جب وہاں پہ بھیجنا شروع کیا تو اس کو بالکل نقصان ہونا شروع ہو گیا، اور نقصان اٹھاتے اٹھاتے وہ جب اگلا مال بیچنے کے لیے جاتا، اگلا بکتا نہیں، پیچھے والا گلنا شروع ہو جاتا، پیچھے والے کو اٹھا کے آگے، اس کی بھاگ دوڑ میں اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اور اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ وہ پھر سے بیکاریوں والے بیس میں آ گیا، اور ایک دن آ کر جناب بہلول سے شکوہ کرنے لگا کہ بہلول، آپ نے یہ کیا میرے ساتھ مذاق کیا کہ مجھے آپ نے مشورہ دیا تو میں امیر ہو گیا، اور آپ نے دوبارہ مجھے مشورہ دیا کہ میں پھر سے کنگال ہو گیا۔ تو اس نے بڑے تمسخرانہ انداز میں جب یہ بات پوچھی تو جناب بہلول نے عرض کیا کہ میرے بھائی، آپ جب پہلی دفعہ میرے پاس آئے تھے تو آپ نے کہا تھا بہلول دانا مجھے کوئی مشورہ دو، میں بہت تنگ دستی کے حالات میں جی رہا ہوں، اب میں کیا کروں کہ میری روزی بڑھ جائے، میں امیر ہو جاؤں۔ تو میں نے داناؤں والا مشورہ دیا تھا، اور جب دولت کے نشے میں تجھے کچھ بھی نہیں سوجھ رہا تھا، اور تو دولت کے نشے میں مغرورانہ انداز میں تم نے مجھ سے پوچھا کہ بہلول دیوانہ مجھے اور کوئی مشورہ دے، میری دولت دگنا 4 گنا ہو جائے، تو تب میں نے دیوانوں والا مشورہ دیا تھا، اب بتا تجھے دونوں مشورے کیسے لگے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اس بات سے سیکھنے کا درس یہ ملتا ہے کہ ہم جس بندے کو جس انداز سے پکاریں گے، اگر ہم اس کو ایک بہت اچھا انسان سمجھ کے اس کی عزت کریں گے تو ہماری عزت کرے گا، اگر ہم تمسخرانہ انداز میں اور اس کو جو ہے وہ ہیٹ کرنے کے لیے اور اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس کو جو ہے وہ تذلیل کے غرض سے اس کو جو ہے وہ برے الفاظ میں بلائیں گے تو ظاہر ہے اس کا جواب بھی ہمیں ایسے ہی ملے گا۔ تو بہت شکریہ، میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔